مسائل اسلام کی عظمت مت کے شاہکار ہے. افراد اوپر نیچے ہوتے ہیں. جنازہ نماز جنازہ ایک دفعہ ہوگی، بار بار نہیں ہوگی، اور یہ پیشیدہ مسئلہ ہے مسلمانوں کا. حدیث اور فقہ کا اس پر اتفاق ہے کہ جنازہ ایک دفعہ ہوگا، بار بار نہیں ہوگا. یہاں تک کہ اگر جنازہ پڑھ لیا گیا اور ایک بڑے بزرگ خطیب آ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ 50-40 خلفاء بھی ہے، بڑے پاک دامن ہیں، بڑے شبدار ہیں اور بڑے کعبے سے آئے ہوئے ہیں اور مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے آئے، لیکن نہیں پڑھ سکتے، جنازہ ہو گیا. اب دعا کر سکتے ہیں. اور اس کی دلیل وہ واقعہ ہے کہ اس نوجوان کا جب جنازہ پڑھا گیا جس کی خبر حضرت عمر نے سنی اور وہ ان کے لیے روانہ ہو گئے تھے، کیسے ایک نیک صالح انسان آج مرا ہے. اور جب حضرت عمر وہاں پہنچے تو جنازہ ہو چکا تھا. تو حضرت عمر نے کہا جنازہ تو تم نے پڑھ لیا، میرے لیے صرف دعا باقی ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جنازے کے بعد کوئی دعا ہے، نہیں، میں اپنے طور پر اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں. اور فقہاء نے اجازت دی ہے کہ جو شخص مردے کے لیے دعا کرے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، خدا اس کی مغفرت فرما. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ چونکہ جنازہ خود دعا ہے اور وہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے جنازے کے بعد دعا بدعت ہے. مرقات شرح مشکات جلد 4 صفحہ 164. ولا يدعو للميت بعد صلاة الجنازة لأنه يشبع الزيادة في الجنازة. ولا يدعو للميت بعد صلاة الجنازة، نماز جنازے کے بعد پھر دعا کرنا بدعات میں سے. ہاں، ان کے گھر پر تعزیت کی دعا، ان کی قبر پر تدفین کی دعا، یہ مستقل ثابت ہے، مستقل آداب ہے. تو جو لوگ جنازے کے بعد جنازہ روک کر دعائیں مانگتے ہیں وہ بھی غلطی کرتے ہیں، اور جو قبر پر بغیر ہاتھ اٹھائے ہاتھ کھلے رہتے ہیں کچھ پڑھ کے پھر روانہ ہوتے ہیں، یہ بھی غلطی پر ہے. اور جو گھروں میں جا کے تعزیت کرتے ہیں اور ہاتھ نہیں اٹھاتے، یہ افسوس ہوا افسوس ہوا، یہ کوئی دعا ہے؟ افسوس ہوا کہ جنم شرف ابھی تک بیٹھا ہوا ہے. بہت افسوس ہوا کہ 2 حکومتیں مل گئی اور نہ ہونے کے برابر ہے. جتنی کوٹھی ہوتی انچل ہوتی، یہ کوئی دعا ہے؟ دعا یہ ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم ارفع درجتہ فی اعلی علیین، اللہم ثقل لہ فی میزانہ وتقبل لہ حسناتہ واعف عن زلاتہ وخطیاتہ وجمیع سیئاتہ واجعلہ فوق کثیر من خلائقک یوم القیامہ وارزقہ وإیانا شفاعۃ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامۃ مقبولۃ ومبرورہ. بخاری غزوہ اوطاس میں صریح ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کے چچا ابو عامر کے انتقال کی خبر سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، دعا اور وضو کیا، اب پھر فرفع یدیہ ودعا، ہاتھ اٹھائے اور اس کے لیے دعا مانگی. انشاءاللہ تعالی عن قریب ہمارا جو ماہنامہ ہے الاحسن، اس میں تعزیت کے آداب آئیں گے. اس میں میں اس مسئلے پر تفصیل سے کلام کروں گا تاکہ بہت سارے اہل علم کو بھی آسانی ہو جائے. اللہ تعالی ہماری زندگی محفوظ فرمائے اور اس فانی زندگی میں ایمان اور اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. اغیار اور ان کے ناکارہ آثار سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.